بھیڑیے کے کان۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے تھے اور ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا پسند ہے۔ جب وہ بیر کے درخت کے قریب جاتے تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کتر کتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ کچھوا جو نیچے منہ اٹھائے کھڑا ہوتا وہ ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے اچھل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوا گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑیے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر توڑا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھوے نے آنکھیں کھولی تو بھیڑیے کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اس سے اجازت نہیں لی تھی، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح مفتوح کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھوے نے بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا تھا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب تواضع کرتے۔ اس زمانے میں کان سوپ جانور کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی تواضع کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا